بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ہم اب بھی نہ جاگے؟ دینی مدارس ہی اسلام کے قلعے ہیں، جہاں نو نہالان اسلام کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے تعمیر اخلاق و سیرت، تزکیے قلوب و نفوس اور بہترین و پرامن شہری بننے کی درس و تدریس کی لائن سے ملت اور ملک کے ہمدرد و خیر خواہ بننے کی تلقین غزالی ہر صبح اور شام ہوتی رہتی ہے۔ یہ طلبہ معمولی خورد و نوش اور معمولی رہن سہن کے عادی ہوتے ہیں، سخت سردی اور گرمی کے آزمودہ بلکہ طالع آزمودہ ہوتے ہیں۔ ان کے اساتذہ کرام معمولی تنخواہوں پر گزارا کر کے شب و روز تعلیم و تربیت لالِ بدخشاں میں مصروف ہوتے ہیں۔ صبح کو جب ان طلباء کی آنکھ کھلتی ہے تو قرآن کریم اور دینی کتابوں پر، اور رات کو نیند کے جھونکے دوران تلاوت و مطالعہ آتے رہتے ہیں۔ تمام طرح کی سیاسی اور مسلکی منافرت سے بالاتر رہ کر کاروان انسانی کے یہ ہدی خاں محو سفر رہ کر رات و دن منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ اپنے محدود وسائل اور ناگفتہ بے حالات کے باوصف یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور امامت و خطابت کی لائن سے پرامن اور مثبت و دعوتی اور اصلاحی طریقہ کار کو اختیار کر کے ٹھوس خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اس طرح امت کو فرض کفایہ کی اس بار گراں سے سبکدوش کرتے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارے دینی مدارس بیوت المال بھی ہیں، دارالیتامى والمساکین بھی ہیں، دارالمسافرین بھی ہیں۔ یہاں غربا پروری اور یتامہ کی سرپرستی بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ خدا پرستی، انسانیت دوستی اور آخرت پسندی جیسی انقلابی، فکر انگیز اور عالمگیر فلسفے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ چنانچہ امت نے بہت حد تک اس کا ادراک اور احساس کیا ہے۔ اپنے اخلاقی و مالی تعاون سے روز اول ہی سے وہ ان مدارس دینیہ کو یاد رکھتی آ رہی ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت ہمارے پاس بہترین قاضی و مفتی، قابل ترین مدرس و مقرر اور شیرین بیان خطیب، جید حافظ اور قاری، با اخلاق امام، معتدل مزاج داعی اور مخلص فلاحی و رفائی کام کرنے والے افراد الحمدللہ موجود ہیں، جو انہیں مدارس کے فیض یافتہ ہیں۔ اگرچہ ان کی تعداد کم، بلکہ میں کہوں بہت ہی کم ہے، کیونکہ امت نے تقسیم کار کیا ہے کہ ذہین ترین طبقہ کو یونیورسٹیوں میں، جس کی اہمیت سے مجال انکار نہیں ہے، اوسط ذہن کے طلباء کو تجارت میں لگا دیا ہے۔ یہ بھی اچھا انتخاب ہے، ہمیں اعتراض نہیں۔ اور جو بچہ کسی قابل سمجھا نہیں جاتا تو اس نچلے طبقے کو مدارس میں بھیجا جاتا ہے، جو بسا غنیمت ہے، جن کی مجموعی آبادی صرف 2% ہے، جبکہ امت کو اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہزار کوتاہیوں کے باوصف ہمارے دینی ادارے ملت کی دینی و دعوتی اور علمی و اصلاحی ضرورت کو کافی حد تک پورا کرتے ہیں۔
تاہم امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان اداروں سے دور رہنے اور دور ہونے کی وجہ سے سخت غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ پھر اسلام دشمن، امن دشمن اور علم دشمن طبقہ ان کے ذہنوں کو ان اداروں سے امت کو دور رکھنے کی رات دن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ کبھی نصاب کے حوالے سے ان مدارس پر فقرے کسے جاتے ہیں، کبھی ان طلباء اور اساتذہ کی سادگی پر ان کی طرف سے انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی انگریزی نہ جاننے کی بنا پر انہیں ان پڑھ مولوی کی گالی دی جاتی ہے، مگر اہل مدارس یہ سب سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ لہذا امت اس حوالے سے بیدار ہو، اپنے اخلاقی تعاون کے ساتھ ساتھ مالی تعاون بصورت عمومی امداد بطور صدقہ جاریہ اور بشکل عشر و زکوٰۃ کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ مدارس اہم ترین فریضہ خداوندی ادا کرتے ہیں اور امت کو اس اہم ترین فریضے سے بری کر کے بر وقت ان کی دینی اور علمی رہنمائی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ الحاصل یہ بانگ درا ہے اور پشت غفلت پر ایک کوڑا ہے، کیا ہم اب بھی نہ جاگے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔